صرف 7 دن نماز فجر کے بعد سورہ کوثر اس طرح پڑھ لیں، پھر 8ویں دن لوگ گھر میں آ کر دولت کا سبب پوچھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کسی بھی دن نماز فجر کے بعد سورۃ الکوثر پڑھو، پھر لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ صرف 7 دن میں ہی کروڑ پتی بننے کا آسان سا عمل۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت، زبردست اور حکمتوں سے بھرا ہوا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی ایک سب سے خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 15 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ 15 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ دل کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ درود پاک ایک ایسی واحد دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو اور ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ کر قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے تو آپ بالکل پرسکون رہا کریں اور ہر وقت اس ذات باری تعالی کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ وہی لوگ مطمئن اور خوش رہتے ہیں جو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کا ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں۔ جس حال میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے، اسی میں آپ خوش رہا کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور جتنی بھی اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے اس کے مطابق آپ غریبوں کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ ماہ ذوالحجہ کا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ذوالحج کا ہم پر تمام رحمتوں اور برکتوں کے وعدوں کے ساتھ آیا ہے۔ ہر کوئی اس لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت سے وظائف بھی کرتا ہے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اس کو دولت مل جائے گی، اگر اس کی کوئی دوسری حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ ماہ ذوالحجہ میں طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو عبادتیں کر رہے ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس ماہ مبارک میں مسلمان جتنی پابندی کرتے ہیں وہ بقیہ مہینوں میں بھی اسی طرح پابندی کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت کوثر کا بڑا ہی نایاب اور خاص عمل ہے۔ آپ سچے دل سے عمل کریں اور پھر کامل یقین سے دعا کریں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت ہی سچے دل کے ساتھ دعائیں تو مانگتے ہیں، اپنی فلاں شدید حاجت یا خواہش کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی کوئی مراد بھی مانگتے ہیں، لیکن وہ ہماری مراد، ہماری شدید حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، واضح کر دیں، انسان کو ہمیشہ ہی اپنی زندگی میں مشکل اور آسان دونوں قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی تو معاشی خوشحالی ہوتی ہے، خوشگوار گھریلو زندگی، اچھی صحت و تندرستی، ہر قسم کے مقاصد میں کامیابی اور اولاد کی فرما برداری جیسی سینکڑوں ہزاروں خوشیاں اس کی زندگی میں بہار بن کر داخل ہوتی ہیں اور اس کی زندگی کو گل گلزار بنا دیتی ہے۔ اور کبھی کبھی حالات ایسا پلٹا بھی کھا جاتے ہیں کہ مالی تنگ دستی، گھریلو ناچاکی، رشتوں کی ناکامی، امتحان میں ناکامی، دفتری پریشانی، کئی طرح کی بیماری، دکھ تکلیف، خاندانی دشمنی، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی میں ناچاکی، ناجائز مقدمہ بازی اور کاروباری پیچیدگیوں جیسی کئی مشکلیں اس کی زندگی کو خزاں رسیدہ اور صحرا کی طرح ویران بنا دیتی ہیں۔ لیکن مشکل حالات کا سامنا کرنے کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں گھبراتے نہیں بلکہ اپنے اعصاب کو مکمل کنٹرول میں رکھ کر ہمت و جرات کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں،
اور کامیابی سے اس مشکل صورتحال سے نکل آتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی بھی مشکل میں گھبرا جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، پھر پریشانی اور گھبراہٹ میں کہتے ہیں کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اس طرح کر کے یہ لوگ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ اگر رزق اور مال و دولت آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد زندگی بھر آپ کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا رزق عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ ماہ ذو الحج میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، آپ کے گھر میں اولاد کا کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو صرف 7 دن بعد نماز فجر ان کلمات کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اس وظیفے کی حقیقت کیا ہے اور اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جڑ جاتے ہیں، کیسے دور ہو جاتے ہیں، بندے کی پیاس کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اسے ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوشی کے عالم میں ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، کہ ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا، جو 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجات ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ صرف 7 دن فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے، اللہ تعالی، میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب اللہ تعالی آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر تو دنیا کا کوئی بھی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کے دکھ و غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ہر وقت توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہر روز کثرت سے توبہ کرنی چاہیے۔ کثرت سے مراد ہے کہ روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کریں۔ اس عمل کو آپ نے 7 دن نماز فجر کے بعد کرنا ہے،
اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد لگاتار 7 دن تک 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں یعنی آخری سپارے میں ہے۔ یہ سورت پاک بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ اس کے بعد کم از کم 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ کوشش کریں کہ یہ تعداد زیادہ کر لیں۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 15 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہے یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں اور وہ ذات ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے دوسرے فوائد بھی ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے مفید ہے۔ سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج بھی ہے۔ شیاطین اور جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ پیسوں کی کبھی کمی یا تنگی نہیں ہوگی۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور ہمارے عیب پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم والا معاملہ فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔